بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد کے بعد اور اعوذ باللہ سے پہلے یہ بات ہے کہ مائک جیسے شروع میں ہے ویسے ہی رہنے دیں۔ آدمی کی آواز شروع میں ہلکی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہے۔ لوگ شروع میں ہلکی آواز دیکھ کر مائک کی آواز بڑھا دیتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب بڑھائی ہے کسی نے، اسے ویسے ہی کر دیں جیسے تھی۔ یہ قصداً کہا ہے میں نے تاکہ آئندہ بھی یاد رہے سب ساتھیوں کو۔ آواز جو ہے وہ پہنچانے کے لیے، مائک جو ہے پہنچانے کے لیے ہے، شور مچانے کے لیے نہیں ہے۔ نہ گونج پیدا کرنے کے لیے ہے، نہ داد لینے کے لیے ہے، نہ لہر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ صرف اس لیے ہے کہ جو آواز ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کا نام جو علماء نے رکھا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر جو ہے، تو مکبر الصوت رکھا، آواز کو بڑا کرنے والا، آواز کو ذرا بڑھانے والا، بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک اعوذ باللہ تو اس کے لیے پڑھوں کہیں میں غلط نیت سے نہ بول رہا ہوں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت عمومی بیان نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو، لکھا ہوا ہے پروگرام میں کہ عمومی بیان عشاء کے بعد ہے، اور اس بیان کے ساتھ لفظ لکھا ہوا ہے کہ سالکین اور کیا ہے متعلقین کے لیے، جو بھی ہے، محبین تو نہیں ہوگا اس میں، بہرحال یہ صحیح ہے، متعلقین۔ تو بات یہ ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں، جو پہلے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پہلے سے گویا اس فکر میں شریک ہیں، شریک کہہ رہا ہوں، میں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک ہیں، کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم اچھے آدمی بن جائیں، ہماری برائیاں دور ہو جائیں، اس فکر میں ہم سب شریک ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دو تین باتیں کہنی ہیں، اور یہ دو تین باتیں جو ہیں آدھے گھنٹے میں یا پون گھنٹے میں پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات ذہن میں تو تھی مگر آیت اس سے متعلق ذہن میں نہیں تھی، وہ ابھی آپ کی برکت سے آئی۔ مولانا عرفان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، توجہ ڈال رہے ہیں شاید۔ آیت کا ترجمہ ہے فلا تزکوا انفسکم، بات پہلے سے چل رہی ہے، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں اس وقت سے جب اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھے، جنین کی شکل میں تھے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں تمہیں، تم کون ہو۔ لہٰذا یہ ہے اب وہ آیت فلا تزکوا انفسکم، لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہ بتاؤ، اپنی بزرگی نہ جتاؤ، اپنے آپ کو اچھا نہ بتاؤ،
اپنا تزکیہ نہ کرو، اردو میں کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اردو تو مولویانہ اردو ہوگی، تزکیہ نہ کرو، یعنی گویا اپنے آپ کو اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دو، یا اچھا ہونے کا، اپنے اچھا ہونے کا اعلان نہ کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت میں تو اتنا ہی ہے، مگر ہم اس کے ساتھ یہ بات شامل کر لیں اگر تو ذرا آسانی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور نمبر 2 پہ ہم بھی جانتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہیں جانتے کیا؟ تعجب سے دیکھ رہے، اللہ جانتا ہے، وہ تو سب کے بارے میں جانتا ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، یہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون متقی ہے، لیکن تم خود جانتے ہو کہ تم متقی ہو یا نہیں؟ خود کتنے پانی میں ہم ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لہذا ہم خواہ بزرگی جتائیں۔ یہاں حضرت کی بات بیان کرنے کے لائق ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دوسروں کے عیبوں کے بارے میں، دوسروں کی برائیوں کے بارے میں صرف گمان ہوتا ہے، اور اپنی برائیوں کا یقین ہوتا ہے، مگر دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ غور کریں اس پر، ذرا رک کر سوچیں اس کو۔ میں نے جو کچھ کر رکھا ہے، میرے جو گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دیں گے، مجھے یقین ہے، لیکن جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ یقین کے ساتھ مجھے یاد تو ہے نا، مجھے معلوم تو ہے، اور فلاں آدمی ایسا ہے، یہ بات مجھے یقین سے معلوم نہیں ہے، بدگمانی کے درجے میں ہے، سنا ہے میں نے، بعض لوگوں نے کہا ہے مجھ سے کہ ارے فلاں صاحب تو ایسے ہیں۔ ہمارا ذہن، ہمارا مزاج کیا ہے کہ جب کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چلا فلاں آدمی ایسا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے ہم اپنے سے برا اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سب کے سب، کوئی نہیں بچا ہوا اس میں۔ یعنی مثلا خدا نہ خواستہ کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں نے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے، بدکاری کی، ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا، ایمانداری سے بتائیے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اب ہم سب اس کو برا سمجھتے ہیں، نہیں کہ بڑا خراب آدمی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے کچھ چھوٹے گناہ یا اس سے کچھ بڑے گناہ اس نے نہیں کر رکھے؟ جب تم نے بھی کر رکھے ہیں تو اس کو حقیر سمجھنا یا اس کو برا سمجھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس کی گنجائش کیا ہے؟ تو پہلی بات اپنے ساتھیوں سے، وہی جو متعلقین کا لفظ ہے یا سالکین کا لفظ ہے، میں نے پہلے ایک لفظ بولا ہے سوچ کر، بہت سوچا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات، مفید بات زبان سے نکلوائے، کہ جو اس فکر میں شریک ہیں، میں بھی شریک، آپ بھی شریک، کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ایسے لوگ، سالکین کا یہ نیا ترجمہ ہے، کیا خیال ہے؟ عام طور پہ اس میں سالکین کا مطلب تو یہ سمجھا جائے گا نا، تصوف سے تعلق رکھنے والے، تصوف والے لوگ، تزکیے والے لوگ، تو اس ترجمے کو بھی ٹھیک کر لیں۔ اپنی برائیوں کو دور کرنے کی فکر کرنے والے لوگ، بس اگر یہ مولانا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی دعویٰ ہی ہے، اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، شاید ہمیں صحیح معنی میں یہ درجہ بھی ابھی حاصل نہیں ہے، باقی اگر یہ درجہ ہی حاصل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا۔ جس آدمی کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ اپنی برائیاں دور کرنے کی حقیقت میں فکر ہو جائے تو وہ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا نا جلدی سے جلدی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا بھی مسئلہ ذرا کمزور ہی ہے، مجھے تھوڑا سا تنبہ ہو گیا کہ میں نے جو بولا ہے یہ بھی پورا صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو مستند ہے میرا فرمایا ہوا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، غور کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ معاف کرے، مستند تو بس اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا فرمایا ہوا ہے۔ اذا قال الرسول فصدقوه فإن القول ما قال الرسول۔ بہرحال پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں مشائخ نقشبند کی یہاں ایک اصطلاح ہے، اس کے لیے بولتے ہیں دید قصور، اپنی کوتاہی کو دیکھنا،
اس کا مزاج بنانا ہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا، دید قصور، یہ باقاعدہ ہمارے مشائخ کے ہاں لازم چیزوں میں سے ہے۔ ایک حدیث، الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں اس کے اس وقت، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا جس پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس کو اپنے عیبوں کا احساس عطا کر دیتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کو دوسروں کے عیبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات جب ہم نے پہلی بار، صحیح بات یہ ہے کہ ممکن ہے حدیث کی کتابوں میں پڑھی ہو مگر یاد نہیں تھی، بعد میں جو اس کو سنا پہلی بار تو حضرت سے سنا تو میں تو ڈر گیا، سچ کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو بات ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اس کو دوسروں کے عیبوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کو دوسروں کے عیبوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ تو ہم میں تقریباً 100% لوگوں کا حال ہے، ہماری اکثریت کا تو یہی حال ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کی فکر ہے۔ اچھا پھر دوسروں کی فکر ہونا ہر حال میں برا نہیں ہے، دوسروں کی فکر کا ایک طریقہ بہت اچھا ہے، مگر وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جو ضروری ہے وہ ہے نہی عن المنکر، امر بالمعروف، وہ چاہیے، لیکن وہ ہے نہیں۔ برائی ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے۔ دوسروں کے عیبوں کی فکر کا ایک راستہ یہ تھا کہ بھئی فلاں میرا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، میں اسے اس غلطی سے بچا لوں، کسی طرح اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، وہ رک جائے اس گناہ سے۔ یہ تو تھا وہ طریقہ جو مطلوب ہے شریعت میں، امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا۔ یہ تو ہم کرتے نہیں۔ ہاں بدگمانی کرتے ہیں، بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، زیادہ گمان ہی کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی سے بچو نہیں کہا جا رہا۔ آپ سوچیں ذرا، قرآن میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بدگمانی سے بچو، بلکہ زیادہ، بہت سے جو گمان ہیں ان سے بچو، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچو مت کسی کے بارے میں۔ تو یہ تو ہم کرتے نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کرتے وہ ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی، عیب جوئی، غیبت۔ تو پہلا کام تو یہ ہے، پہلی گزارش تو یہ ہے اپنے احباب سے کہ یہ مزاج بنا لیں کہ ہر وقت اپنے عیب پر نظر رہے، اپنی کمی پر نظر رہے۔ اور ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، یہ بات کہہ دینی چاہیے اپنے ساتھیوں سے خیر خواہی کے طور پر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے لگنے کی توفیق دی تو واقعتاً یہ مزاج آیا الحمدللہ کہ اپنی خامیاں، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں آسانی سے نگاہ میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ شعوری طور پر میں نے اس کو جانا ہے۔ جس سال حضرت نے ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری دی، اس کے اگلے سال، ایک سال کے بعد زامبیا ہم گئے دوبارہ اعتکاف میں، تو جو سال بیچ میں گزرا، اس سال میں یہ بات میں نے واضح طور پر محسوس کی، اور پھر اس کو حضرت سے کہا۔ میں نے عرض کیا تنہائی میں ذرا سا تکلف چھوڑ کر کہ حضرت یہ آپ نے اجازت دی تھی یا عیوب کا آئینہ دیا تھا؟ تو حضرت ایسے مسکرائے جیسے خوش ہو گئے ہوں، اور فرمائے جی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور واقعہ ہی یہ کہ ہر دن اپنی ایک سے ایک بڑھ کر کمی نظر آتی ہے، ایک سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اب تک تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اب تک تو ہم اس چیز کو سمجھے ہی نہیں تھے۔ حیرت ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں۔ بہرحال پہلی گزارش تو اپنے احباب سے یہ ہے کہ یہ مزاج بنائیں کہ اپنے عیب پر نظر رکھنی ہے اور اس کو دور کرنے کی فکر کرنی ہے۔ دوسروں کی فکر وہاں کرنی ہے جہاں ہماری ذمہ داری ہے، بس ذمہ داری جہاں ہے وہاں کرتے نہیں۔ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے، وہاں ہم کرتے نہیں ہیں۔ باقی ساری دنیا کا ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔
اور اس سلسلے میں ایک عجیب مزاج ہے جو بالکل عام ہے کہ ہم مسلمانوں کا معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ دوسرے کے بارے میں جب کسی برائی کا پتہ چلے تو فوراً یقین کر لیتے ہیں، اور اچھائی کا پتہ چلے 100 تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد بھی شاید یقین نہ کریں۔ بتائیے غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یعنی اگر ہمیں کوئی آدمی بتایا کہ فلاں آدمی بہت بڑا باصلاحیت آدمی ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہوگا ویسی محبت میں کہہ رہے ہوں گے، ان کا کچھ تعلق ہوگا، پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا کہ خواہ ہوگا تیرے باصلاحیت پھریں، یہی سوچیں گے نا ہم۔ وہی فلاں آدمی کا بڑا مطالعہ ہے، ہوگا مطالعہ، یہ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق ہوگا۔ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا مہمان نواز ہے۔ تو کسی کی خوبی ہمارے سامنے آتی ہے تو یقین نہیں آتا ہمیں، بلکہ بہت سے لوگ جرح کرتے ہیں، باقاعدہ بحث کرتے ہیں اس پر کہ اچھا یہ خوبی ہے، نہیں میں یہ ایسا تو نہیں لگتا۔ اور ایمانداری سے بتائیے، جب کوئی کسی کی برائی کرے تو کیا اکثر لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے کہ فوراً یقین کر لیتے ہیں؟ اور میں بتاؤں اس کی وجہ ذہنوں میں کیا ہے؟ ذہنوں میں یہ وجہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹ کیوں بولے گا اس کے خلاف؟ بتاؤ، آتی ہے نا یہ بات کہ یہ آدمی فلاں آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا خراب آدمی ہے، تو اتنی بڑی بات ایسے آسانی سے تو کہہ نہیں دے گا کوئی، اس کا مطلب ہے کہ سچا ہے۔ تو جناب عالی یہی خیال تب بھی کر لیا کرو کہ جب تعریف کر رہا ہو کہ خامخواہ جھوٹ تعریف کیوں کرے گا، حقیقتی ہوگی۔ اور وہاں کیوں نہیں ذہن میں آتا کہ جو برائی کر رہا ہے شاید اس کی اس سے کوئی دشمنی ہو، شاید اس کو اس سے کوئی شکایت ہو۔ اور جب شکایت ہوتی ہے تو جناب اللہ کے مخصوص بندوں کے علاوہ اکثر لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ انصاف سے ہٹ جاتے ہیں۔ وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ۔ یہ مزاج ہے، عام نفسیات ہے یہ، کہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو ہر عیب آپ کو اچھا لگتا ہے، آنکھ بند کر لیتے ہیں آپ، اور جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو برائیوں کو ابھارتے ہیں۔ مسئلہ وہ ہوتا ہے، خالی آپ کا تعلق ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کی دشمنی ہے، برائی کر رہے ہیں، اچھے کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ تو اگر دوسرے کی اچھائی کا یقین زیادہ نہیں کرتے آپ، ہم نہیں کہہ رہے زبردستی کرو، لیکن برائی کا یقین بھی تو جلدی نہ کرو جناب۔ تو پہلی بات یہ ہوئی، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ مزاج بنا لیں، فلا تزکوا انفسکم، اب شیخی نہ بگھارو، اپنی بزرگی نہ جتاؤ، اپنے آپ کو اچھا سمجھو اور دوسروں کو برا، ایسا نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو جی چاہتا ہے کہ ہمارے سارے ساتھیوں کے مزاج میں پیدا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ زبان پہ قابو، مزاج بنا لیں کہ زبان پر کنٹرول رکھنا ہے۔ زبان کے جو گناہ ہیں اگر گنیں گے تو سب سے زیادہ ہیں، تمام اعضاء سے زیادہ۔ بھئی ہاتھ سے گناہ، کسی پر آدمی ناجائز ہاتھ اٹھائے، تھپڑ مارے یا ظلم کرے، یا یہ کہ ناجائز کوئی چیز اس سے وصول کرے یا دے، تبھی ہوگا ہاتھ کا گناہ۔ اور پاؤں کا گناہ کب ہوگا؟ جب پاؤں سے چل کے جائے گا کہیں کسی برائی کے لیے، وہ بھی ہر وقت نہیں موقع ہوتا۔ شرمگاہ کا گناہ اللہ بچائے، وہ بھی کبھی کبھاری آدمی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو زبان ہے، اس کا گناہ تو مسجد میں بھی نہیں چھوٹتا۔ عجیب بات ہے، بیٹھے ہوئے زبان چل رہی ہے، کھڑے ہوئے زبان چل رہی ہے، لیٹے ہوئے زبان چل رہی ہے، گھر میں زبان چل رہی ہے، مسجد میں زبان چل رہی ہے، بازار میں زبان چل رہی ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں زبان نہیں چلتی؟ تو اب آپ سوچیں، جب اتنی چلتی ہے تو اس کے چلنے کے جتنے معاملات ہیں، سوچ کے کوئی آدمی بتائے 100 معاملات میں سے کتنے جائز اور کتنے ناجائز ہوتے ہیں؟ یعنی باتیں، معاملات کیا، باتیں کہو نا، زبان کے جو گناہ ہو تو باتیں ہیں، وہ جو ہمارا کلام ہے، ہم جو اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ تو آپ ایک دن کا حساب لگا لیں، میں زیادہ نہیں کہتا، آسانی کے لیے، آج صبح سے اب تک جتنا آپ نے بولا ہو وہ یاد کر سکتے ہیں نا؟ مگر اللہ کے فضل سے بعض لوگ تو اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ ایک دن کا یاد کرنا بھی مشکل ہوگا۔ ایک دن کا یاد کرنا بھی میرے خیال سے ان سے کہا جائے کہ آج صبح سے اب تک کیا کیا بولا ہے، میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ بتا دیں۔ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں کچھ کنٹرول رکھوں، تو ہو سکتا ہے بہت محنت کر کے میں صبح سے اب تک کی باتوں کا آپ کو حساب دے دوں،
لیکن یہ کہ اکثر لوگ نہیں دے پائیں گے. اور سوچیں روزانہ اسی طرح باتیں ہوتی ہیں، اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پورے سال میں کتنی ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی یاد کریں کہ اللہ کے ہاں ہر بات ایک عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بول دیا اور ہوا میں اڑ گیا. اللہ کے ہاں تو ریکارڈ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں. وہ حدیث بھی معلوم ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ کچھ نصیحت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ قابو رکھو، زبان پر قابو رکھو. تو ایک صحابی دوسرے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان سے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں؟ یہ تعجب ہوا. صحابہ تو ہر چیز کو گہرائی سے سمجھتے تھے. ان کے سامنے یہ بات پہلی بار آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے اور زبان پر قابو کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں. تو فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے گناہ ہوتے ہیں. تو فوراً پوچھ لیا انہوں نے کہ کیا زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اکثر لوگ تو اسی کی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ زیادہ تر جھگڑے کس کے ہیں؟ صرف زبان کے ہیں. پیسوں کے جھگڑے تو کم لوگوں کے ہوتے ہیں. بھئی آپ کا معاملہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ غور کریں، آپ کے تعلق میں کم سے کم 1000 آدمی ہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں ایک اندازے سے، لیکن مالی معاملات کتنے لوگوں سے ہیں؟ مشکل سے 10 لوگوں سے، اس سے زیادہ اکثر لوگوں کے نہیں ہوتے. کاروباری آدمی کے 100 لوگوں سے ہوں گے، یعنی روز مستقل کے معاملات، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. تو ان سے مالی معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خالی جن لوگوں سے مالی تعلق نہیں ہے ویسے ہی تعلق ہے، ان میں سے اکثر لوگوں سے شکایتیں ہیں. وہ کس بات کی ہیں؟ وہ زبان کی ہیں. وہ صرف زبان کی شکایتیں ہیں. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو نے یوں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا. آپ یہیں بیٹھے غور کر لیں، یہاں آپ کے بہت سارے تعلق والے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کچھ شکایتیں بھی ہوں گی. وہ شکایتیں باتوں کی نکلیں گی، اکثر باتوں کی نکلیں گی. پیسے کی کم لوگوں کی ہوں گی، معاملات کی کم لوگوں کی ہوں گی، باتوں کی زیادہ لوگوں کی ہوں گی. تو عادت بنا لیجئے، مزاج بنا لیجئے. قصدن بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مدد ملے گی ذکر کرنے سے، یہ صحیح ہے. میں اس پر عشاء کے بعد بات کروں گا آخر والی مجلس میں انشاءاللہ. لیکن ارادہ پھر بھی کرنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی، یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو بھی چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے زبان کے معاملے میں. یہ طے کر لیں، یہ طے کر لیں کہ جہاں ضروری ہو وہیں بولیں گے بس. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ 90% بے ضرورت بولتے ہیں. 90% نکلے گا، اس سے کم نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لیں. یعنی ایک تو یہ کہ ناجائز نہیں بولیں گے، تو ناجائز میں وہ بھی آئے گا جب کسی کو تکلیف دہ بات کہیں، وہ بھی آئے گا جب جھوٹ بولیں، اور وہ بھی آئے گا جب غیبت کریں. تو غیبت تو ہم لوگوں کی گفتگو کا 90% ویسے ہی بن جائے گی. تو اگر یہ طے کر لیں گے تو ناجائز کو تو پہلے ہی چھوڑنا ہے. پھر اس میں سے جو باتیں جائز ہیں یعنی درست ہیں، کسی کی برائی بھی نہیں ہے، تو پتہ چلے گا کہ آپ نہ بولتے تو کوئی بات نہیں تھی، خواہ مخواہ بولے آپ. اکثر لوگوں کی عادت تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں میں بھی بے ضرورت دخل دے دیتے ہیں. وہ تو انتہائی نامعقول بات ہے. میرا جی چاہتا ہے ایسے موقع پر کہ بعض دفعہ کہہ بھی دیتا ہوں اپنے تعلق کی وجہ سے، لیکن اکثر کہا نہیں جاتا، مگر جی چاہتا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ تمہارے بولنے کا موقع نہیں تھا. جو مخاطب ہے وہ بولتا، وہ جواب دیتا. لیکن اس کے علاوہ جہاں ہم ہوتے بھی ہیں بولنے والے، وہاں بھی ہم بہت ساری باتیں بے ضرورت بولتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منہ بند کر کے رکھیں، نہ کسی سے ہنسی مذاق کریں، نہ اخلاق کی بات کریں، نہ خیریت پوچھیں. یہ مطلب نہیں ہے. آپ ضرور پوچھیں، کسی کی طبیعت پوچھنی ہے پوچھیں، ہنسی مذاق کی بات بھی کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے بے تکلفی کی بات کریں، خوش کریں. مسلمان کو خوش کرنے والی کوئی بات ضرور کریں، بہت اچھا. یہ سب ضرورت میں ہے.
اس کے بعد بھی 90% بے ضرورت نکلے گا۔ دنیا جہان کی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ اکثر بے ضرورت نکلتی ہیں۔ اس کو میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس پر میں بولتا ہی رہتا ہوں، لیکن توجہ دلانی تھی کہ ہمارے احباب اس کا مزاج بنا لیں، محسوس ہو کہ یہ آدمی جو ہے یہ غلط نہیں بولتا، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے، اعلان نہ کریں آپ، لیکن آپ کا کردار آپ کے ساتھ ایک دن رہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ آدمی بے ضرورت نہیں بولتا، یہ آدمی غلط نہیں بولتا، یہ آدمی فالتو نہیں بولتا، یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی غیبت نہیں کرتا۔ یہ ایسا کردار آپ کا بن جائے، نظر آئے لوگوں کو، کہنے سے نہیں ہوگا، عمل کریں گے تو ہو جائے گا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں جو مزاج بن جانا چاہیے۔ حلال کمانا، حلال کھانا، اس کا اہتمام کریں۔ سارے لوگ طے کر لیں کہ گھر میں مشتبہ ایک بھی پیسہ نہیں آنا ہے۔ انشاءاللہ تو کہا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، آسان نہیں ہے، لیکن انجام اسی کا اچھا ہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ آسان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کاروبار چھوٹا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آمدنی گھٹانی پڑے، اور ہمارے جو مدرسوں والے اور مولوی لوگ ہیں ان کی تو آمدنی ہی کیا ہے، انہیں گویا کہ اپنی تنخواہ جو مجبوری کی ہے، جو ایک غریب سے غریب آدمی کے آمدنی سے بھی کم ہوتی ہے، اس پہ ہی گزارا کرنا پڑے کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک، یہ کرنا پڑے گا۔ کر لو، دنیا میں سب کام چل جاتے ہیں، اور پھر آسانی آ جائے گی، برکت آ جائے گی۔ حلال کھانا طے کر لیں تو اللہ تعالیٰ حلال ہی کھلائیں گے، پھر حرام نہیں کھانا پڑے گا، پھر مشتبہ نہیں کھانا پڑے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی رلگڈا چل رہا ہے، رلگڈا پتہ نہیں سب سمجھیں گے بھی یا نہیں، یوں ہی چل رہا ہے کام ملا جلا، دہ در دہ، جو آ گیا ہڑپ، تو سمجھنے کہ انجام خراب ہے، آگے چل کر برکت ختم ہوگی، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ایسے یعنی معاشرے میں آپ نمونے دیکھ سکتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خوشحال نظر آتے ہیں، پیسے والے نظر آتے ہیں، مگر آخر آتے آتے غریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں باقاعدہ کہ زمین جائیداد بھی تھی، زمینیں بھی بک گئیں، آخر میں آگے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ تنگی ترشی کا زمانہ گزرنے کے بعد آسانی آ جائے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں کرتا، امید ہے زیادہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں جو حلال کھانے والے ہیں، اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، لیکن سب لوگ 100% طے کریں کہ حلال کھانا ہے، مشتبہ نہیں لینا ہے، حرام نہیں لینا ہے، لینا ہی نہیں ہے، چاہیے ہی نہیں۔ یہ تو ضد اللہ میاں سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے طے کر لینا ہے کہ اللہ مقرر تو آپ نے کر رکھا ہے، جو دینا ہے وہ آپ نے طے کر رکھا ہے، مگر چاہیے صرف حلال، تو انشاءاللہ حلال ملے گا۔ اور جب اس پر مضبوط ہو جائیں گے تو برکت کے ساتھ ملے گا۔ برکت تو ویسی آنی ہے، حلال میں ایک برکت تو پہلے دن سے ہوگی کہ نیکیوں کی توفیق ہوگی، اولاد اچھی ہوگی، اولاد نیک ہوگی۔ یہ اولاد کے بگاڑ کا جو ایک عام مسئلہ ہے، مصیبت ہے عمومی، اس میں آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ دخل اسی کا ملے گا کہ آپ نے اولاد کو حلال سے نہیں پالا۔ اگر پالا ہے تو بگڑے گی نہیں جلدی سے اولاد، الا ماشاءاللہ کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے۔ تو اس کو طے کر لیں کہ اپنے گھر میں مشتبہ پہ گھر والوں سے طے کریں، اس کو بیٹھ کر باقاعدہ ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کا مزاج بنا دیں۔ گھر والے کہیں، عورتیں کہیں کہ ہمیں مشتبہ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ایسی عورتیں موجود ہیں گھروں میں، آپ لوگوں کے گھروں میں ہوں گی اس طرح کی عورتیں کہنے والی کہ ہمیں مشتبہ نہیں چاہیے، حرام نہیں چاہیے، ہمیں حلال روٹی چاہیے، اور وہ آپ کا تنگی ترشی میں ساتھ دیتی ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ باپ حلال حرام جیسا کیسا کما کے بلڈنگیں کھڑی کر کے کاروبار بڑا کر کے بچوں کے لیے تیار کرتا ہے، خود مر جاتا ہے،
بچے اس کے دیے ہوئے پیسے پر عیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبر میں عذاب بھگت رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے, اس کو تو بھگتنا پڑے گا جب اس کی طرف سے ہوگا. تو اس کو خاص طور سے مزاج میں شامل کریں. میں مزاج کہہ رہا ہوں, عادت ہی نہیں, مزاج بنا لیں, بالکل معمول نہیں, مزاج بنا لیں. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی ایک بات اور ہے, اور وہ یہ ہے, تمام سالکین, تمام وہ لوگ جو اچھا بننے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اچھے ہیں, یہ خود ایک اچھا ہونے کی علامت ہے کہ آدمی اچھا بننے کا ارادہ کرے, فکر کرے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے جڑ جاتے ہیں ان کے مزاج میں فکر پیدا ہو جاتی ہے. آج ہی کی بات ہے, آج میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 20 30 50 میسج دیکھے ہوں گے پہلے کے, جو چھوٹ جاتے ہیں مجھ سے اور پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں, پھر میں فرصت ملنے پر دیکھتا ہوں. تو ان میں کم از کم 20 میسج ایسے ہوں گے جن میں اپنی برائیوں کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنی خامیوں کو, اپنی خرابیوں کو لوگوں نے بیان کر رکھا ہے. یعنی آدمی کے اندر یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے اپنی برائی بیان کرے اس مقصد کے لیے کہ ٹھیک ہو جائے. 10 لوگوں کے میسج میں یہی بات تھی کہ مجھے اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے. ایک صاحب نے یہ لکھا کہ مجھے ہر بات میں دخل دینے کی عادت ہے, میں بولتا بہت ہوں, کیسے ختم کروں اس عادت کو, اور دوسرے گناہوں کا بھی ذکر. تو یہ جو بات ہے یہ خود ایک اچھا ہونے کی علامت ہے. تو ایسے تمام حضرات جو گویا سالکین ہیں اور اچھے بننے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں, ایک مزاج یہ بنائیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور گھر والوں میں گھر والی نمبر 1 پر ہے. گھر والوں کا لفظ جو بولا جاتا ہے حقیقت میں گھر والی ہی کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں تو وائف بولتے ہیں یا اہلیہ بولتے ہیں. اہلیہ جو ہے وہ بے قاعدہ لفظ ہے, اہل کا مؤنث اردو میں بنایا گیا ہے. اور نے کہا ہے بھئی عربی میں تو اہل ہی اہلیہ کو کہتے ہیں. عربی میں جو لفظ اہل ہے اس کا ترجمہ بیوی ہے, یعنی مفہوم جو ہے اس کا وہ بیوی ہے. تو خیر اہل خانہ کہہ سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے اس میں, بولتے ہیں ہمارے گھر میں سے, بڑے گھر سے یہ کہا, چھوٹے گھر سے یہ کہا, یعنی بڑی اہلیہ نے یہ کہا, چھوٹی اہلیہ نے یہ کہا. تو وہ اس طرح بولتے تھے. بہرحال کہیں آپ کچھ بھی, اہلیہ کہیں یا گھر والی کہیں یا جو کچھ کہیں, لیکن سلوک اچھا کریں, حسن سلوک. اچھا حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوی جو ہے وہ جو چاہے کرے, یہ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں. اور نمونے کے طور پر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. تو نمونہ ہے وہ. بے شک مسائل ہیں گھروں میں, اور دیندار لوگ ان مسائل سے جوجھتے بھی ہیں اور ان کو نبھاتے بھی ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں, یہ پکی بات ہے. بہت سارے مسائل تو نہایت مشکل ہیں, لیکن اعلیٰ درجہ انہی لوگوں کا ہے, اور سکون بھی زندگی کا وہی لوگ پاتے ہیں, اور آخرت کے درجے تو زیادہ پاتے ہیں. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں دیتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے, انہی لوگوں کو ملتا ہے جو چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسے ہیں جنہیں برداشت کرنے کا مسئلہ ہی نہیں, وہاں پہلے ہی اچھی ہیں. ایسا بھی بہت سارے گھروں میں تو عورتیں اچھی موجود ہیں, بیوی اور شوہر کے مزاج میں موافقت ہے, تو مسئلہ ہی کچھ نہیں. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, اس لیے کہ گھر والے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, اچھے ہیں. ٹھیک ٹھاک کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جب ہماری تنخواہ 10 دن میں ختم ہوا کرتی تھی, 12 دن میں ختم ہوتی تھی, تو اس زمانے میں بھی گھر والوں نے اسی صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ساتھ دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر بات تو بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ خلاصہ ہے اس کا. اور کسی عورت کے مزاج کو سامنے رکھ کر اگر آپ یہ بات سنیں کہ میرا خیال ہے 29 سال ہو گئے ہیں, کبھی لڑائی نہیں ہوئی الحمدللہ, یعنی کبھی 10 منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان بات چیت بند ہو گئی ہو, ناراض ہو گئے ہوں. 2 منٹ کے لیے نہیں ہو رہی, 2 منٹ نہیں بول چال نہیں بند ہوئی.
غصہ لڑائی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے، مطلب یہ کہ غصہ مجھے بھی آتا ہے، غصہ اس کو بھی آتا ہے، دونوں کو آتا ہے، ایسا نہیں، اتنے سیدھے نہیں ہیں کہ غصہ ہی نہ آتا ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن غصے کا مطلب ہے کہ غصے میں بات کر لی، اس کے بعد صحیح بات شروع کر دی. یہ نہیں ہے کہ غصہ ہو کے چلے گئے اور پتہ چلا 2-4 گھنٹے کے لیے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، نہیں بول رہے، ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. مولانا نے میرے ساتھی ہیں نا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کچا چٹھا کھلوا دو. الحمدللہ. لیکن ہمارے اس سے بھی زیادہ اچھے اچھے نمونے موجود ہیں. میں نے وہاں بیان بھی کر دیا تھا، لہٰذا اب بھی بیان کرنے میں حرج نہیں. وہاں وہ موجود تھے اکبر آباد میں، حافظ رفیق صاحب نگینے کے، وہ بزرگ ہیں. ان کی اہلیہ کا 78 سال میں، ان کی عمر 78 سال تھی جب اہلیہ کا انتقال ہوا، حافظ صاحب کی عمر. تو میری جب ملاقات ہوئی تو محسوس یہ ہوا کہ ان پر بہت اثر ہے. تو میں نے کہا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ 58 سال ساتھ رہا، یعنی جب وہ 20 سال کے تھے تو نکاح ہوا تھا، 58 سال ساتھ رہ کر 2 کم 60، 58 سال ساتھ رہ کر انتقال ہوا بیوی کا. وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ یاد آئے جب اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو تاکہ میرا غم کچھ ہلکا ہو. کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آتا، تو میں کیوں یاد نہ کروں، کیوں غم نہ کروں اس کا. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں ہوتی ہیں، آپ سوچیں. مگر یہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی تو کیا انہوں نے پہنچائی ہوگی؟ جواباً بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، ادھر بھی یہی معاملہ ہوگا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے حضرت نے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج ہماری شادی کو 45 سال ہو گئے، کبھی لہجہ بدل کے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. یہ تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن سوچیں، حضرت نے کبھی لہجہ نہیں بدلا، اس سے یہ بھی تو پتہ چلا کہ بیوی نے کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہونے دی. ایسا بھی تو ہے، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے، عورتوں کا بھی ظاہر ہے اس میں بڑا کردار ہے، لیکن اصل کردار آپ کا ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایسا معاملہ نہ کریں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ ہو سکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سرخ روح ہو سکیں کہ آپ نے جو معیار بتایا تھا اچھا آدمی ہونے کا، اس کو تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں بھلے لوگ وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور کوئی معیار اس طرح کا اس انداز سے نہیں بتا رہے آپ. اس کا مطلب یہ کہ حضور نے یہ معیار بتا دیا تو ہمیں حضور کے سامنے اچھا آدمی بن کر پیش ہونا چاہیے نا، اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو مزاج بنائیں. بے شک بعض گھروں میں عورتیں ضدی ہوتی ہیں مزاج کی، تو ٹھیک ہے، ان کی ضد اگر پوری کرنا شرعاً جائز ہو تو پوری کر دو، اور آپ کر سکتے ہوں پوری کر دو، کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی شوہر ہی رہیں گے. آپ مقام شوہر سے معزول نہیں ہوں گے، کر دو پوری ضد. ہاں شرعاً ناجائز ہے تو برداشت کر لو، اس کو ضد کو نہ پوری کرو. شرعاً کر سکتے ہو تو پوری کر دو. یہ نہیں کہ میری رائے کے خلاف ہے لہٰذا میں کروں گا نہیں. خاصابی نہ دکھاؤ عورتوں کے ساتھ. خاصابی پر یاد آیا کہ کسی مسجد میں امام صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ گھر میں آنے کے آداب بیان ہو رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. یہ سچا واقعہ ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کو بتاؤ گا کن کا قصہ ہے، وہ وہیں کا تو ہے شاید، کہ ہو میں اسے سلام کروں گا وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی. کیوں الطاف صاحب، ہے نا؟ وہاں کے حضرات موجود ہیں، قاری صاحب کے بڑے بھائی ہیں مولانا. تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اچھا یعنی گھر میں جا کے بیوی کو سلام بھی کرنا پڑے گا، وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی. تو یہ خان صاحب ہی نہیں دکھانی، آدمی بننا، اچھا آدمی بننا ہے. یعنی برداشت، آپ بڑے ہیں، آپ طاقتور ہیں، تو برداشت کی طاقت بھی آپ میں زیادہ ہونی چاہیے. یہ تو زنانہ پن ہے کہ آپ ہر بات پہ غصہ کریں. یہ میرا لفظ میں نے اس لیے بولا قصداً تاکہ کچھ لوگوں کو چبھے اور یاد رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر ہونے کا حق ہے کہ ہر بات پہ غصہ کریں، یہ زنانہ پن ہے. ہر بات پہ غصہ تو کمزور آدمی کو آتا ہے نا.
طاقتور کو ہر بات پہ غصہ نہیں آتا، وہ تو ہنستا ہے کہ اچھا لو بیوقوف ایسی بات کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیں، اور مرد ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ برداشت کریں۔ مختصر یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، قیامت تک کے لیے، جنت تک کے لیے ہوا ہے، تو کیوں اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں؟ صحیح رکھنے کی کوشش کریں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ ہو بیوی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام تو پہلے کرنے کا تھا، شادی سے پہلے۔ جب قبول کر لیا تو اب وہ آپ کے ہاتھ سے موقع نکل گیا، اب زبردستی پسند کر لو، اسی میں فائدہ رہے گا۔ اور جب ارادہ کرو گے، کوشش کرو گے، تو پسند آ ہی جائے گی۔ بتاؤں اس کی ترکیب؟ اس ترکیب سن لیں، یہ کچھ لوگوں کے گھروں کا یہ مسئلہ ہوگا، بیوی شکل صورت کے اعتبار سے دل میں نہیں اتری۔ ایمانداری سے بتائیے، کچھ اجنبی عورتوں کی صورتیں ذہن میں ہے نا، تبھی تو بیوی خوبصورت نہیں لگ رہی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خوبصورت عورتوں کی کچھ تصویریں ذہن میں ہیں اور وہ آپ کے لیے حرام ہیں، ان کی شکلیں ذہن میں ہیں، اس لیے بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، اور نہیں، وہی کہا کہ بیوی پسند نہیں ہے، بیوی کی طرف میلان نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کرو اور دوسری تمام عورتوں سے اپنے آپ کو بے طمع کر لو۔ بے طمع کا مطلب دوسری عورتوں کے بارے میں کوئی حرص اور کوئی لالچ اپنے ذہن میں نہ رکھو۔ اور آسان کروں میں اس کو، سڑک پہ ایک عورت جا رہی ہے، چاہے جتنی خوبصورت ہے، آپ کو مل جائے گی، وہ سیدھی بات ہے، بالکل مقصد اصلاح ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ آپ بتائیں کہ کوئی عورت جا رہی ہے، اکیلی جا رہی ہے، شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ بیچاری اکیلی جا رہی ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کے بھروسے نہیں نکلی ہے گھر سے، آپ اس کے باڈی گارڈ نہیں ہیں، وہ جا رہی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو جب یہ طے ہے کہ وہ عورت آپ کو نہیں ملے گی، تو لالچ کس بات کا کرتے ہو بابا؟ ایک مثلاً پیسے کا ہے کہ مثلاً پیسہ مجھے مل جائے، تو ہو سکتا ہے پیسہ مل جائے، آپ کمائی کریں، کوئی تجارت کریں، پیسہ آ جائے، تو پیسے کا لالچ اتنا برا نہیں، لیکن ایک اجنبی عورت کا لالچ کیسے کر رہے ہو؟ ساری عمر نہیں ملے گی، کوشش کر کے دیکھ لو، جوتے کھا کے واپس آ جاؤ گے، یہی ہوگا نا۔ بالکل میں اردو میں بات کر رہا ہوں، مقصد ہے فائدہ ہو جائے، تو ذہن سے وہ ساری تصویریں نکال دو جو موبائل میں دیکھی ہیں یا جو سڑک پر دیکھی ہیں، اجنبی عورتوں کے سب کے چہرے اپنے ذہن سے نکال دو، تو آج ہی سے بیوی خوبصورت لگنے لگے گی۔ حضرت کے یہاں یہی ہوا، حضرت نے جب یہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ حضرت کو آ کر بتایا کہ چند دن کے اندر ہی بیوی سے محبت پیدا ہو گئی۔ اور ایک بات اور، اکثر لوگوں سے تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اپنی شکل بھی دیکھ لو۔ مردوں کا یہ بھی تو قصہ ہے نا کہ وہ عورت تو خوبصورت چاہیے اور جناب خود اپنی صورت پہ 12 بج رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگر وہ کہنے لگے کہ مجھے مرد خوبصورت چاہیے تو آپ کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت ہو اور بیوی سے محبت کا تعلق ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے پہلے سے کہ بیوی سے محبت اللہ دل میں پیدا کر دیتے ہیں، مگر ہم لوگ ادھر ادھر نظریں گھما کر بیوی کی محبت کو دبا کے رکھتے ہیں، ورنہ یقین کریں کہ ہر آدمی کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ بھئی تجربہ ہے یا نہیں ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اکثر شادی شدہ ہی ہوں گے، کچھ ہوں گے جو تجربے کار نہیں ہوں گے، تو شادی ہوئی اور جیسے ہی قبول کیا اور پہلی ملاقات ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ محبت آ گئی تھی نا دل میں، فوراً محبت آ گئی تھی۔ کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ بعد میں اگر وہ محبت کم ہو رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے بیوی کے کسی مزاج کا بھی دخل ہو، لیکن بڑی حد تک ہماری نظر کے گھومنے کا بھی دخل ہے۔ تو اس نظر کو محدود کر لیں، واپس کر لیں، یہ سمجھ کر لیں۔ دو باتیں ہیں، اول تو وہ ملیں گی نہیں،
بے تما یوں کرنا ہے. دوسرے یہ کہ اگر ان کے چکر میں رہیں گے تو جہنم کا راستہ ہے نا وہ, تو اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنی ہے. بیوی سے بہتر آدمی کے کردار کا کوئی محافظ نہیں ہوتا, یہ سب کو پتہ ہے. اس سے زیادہ شاندار اور منصفانہ تبصرہ کوئی نہیں کرتا. ہمارے ساتھ تو اللہ کا ایک اور فضل ہے, ہم نے ایک جگہ بیان کیا, مشہور جگہ پر, اور بہت اس بیان کی وہ تھی تعریف اور شہرت. پھر وہاں کے بارے میں ایک بات سننے میں آئی, کچھ خلاف احتیاط ان لوگوں کے بارے میں. تو ہمارے گھر والوں نے مجھ سے اگلے دن بتایا کہ میں نے آپ کا بیان دوبارہ سنا کہ آپ کے بیان میں کوئی احتیاط کے خلاف بات تو نہیں تھی, تو الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا. یعنی وہاں اس کی بھی نگرانی ہوتی ہے کہ بیان کیسا ہوا تھا. تو بیوی سے بڑھیا نگراں نہیں ہے کوئی. بیوی کو اپنے اوپر مسلط رکھو, بہت سارے شیطانوں سے حفاظت کے لیے وہی کافی ہے. غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. جنت کا یہ راستہ ہے, سکون کا یہ راستہ ہے, آسانی کا یہ راستہ ہے, گھر کی آبادی کا یہ راستہ ہے, گھر کی برکت کا یہ راستہ ہے, تقوی کا یہ راستہ ہے. تو 4 باتیں ہو گئیں. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, اسے بالکل چھوڑ دینا ہے. یہ عام طور سے صوفیوں سے شکایت ہوتی ہے لوگوں کو, آپ سے نہیں ہونی چاہیے. مجھے اردو میں بات کرنے کی عادت ہے. پتہ چلا بھائی فلاں بزرگ سے تعلق ہے, تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بزرگی کی گٹھڑی ہمارے سر پہ رکھی ہوئی ہے, لہذا اور جتنے لوگ ہیں وہ سب نالائق ہیں, فاسق ہیں. ایسا نہیں ہے. خود اپنی برائیوں پر نظر رکھو, ایک بات. اور دوسری بات زبان کی حفاظت, اور تیسری بات حلال کھانے کا اہتمام, اور چوتھی بات بیویوں کے ساتھ حسن سلوک, اور باقی تمام گھر والوں کے ساتھ. وہ تو سب کے حقوق ہیں ہی, سارے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. یہ علامتی چیزیں ہیں اصل میں. جہاں کسر ہوگی آپ بدنام ہوں گے, آپ کے بڑے بدنام ہوں گے. یہ کہا جائے گا نا کہ لو جی فلاں سے تعلق ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے, فلاں سے تعلق ہے اور حرام کھا رہا ہے, فلاں سے تعلق ہے اور گالیاں دے رہا ہے کھڑا ہوا. یہ بھی تو ایک بات ہے نا. ان چیزوں کے میں کی اہمیت کردار میں علامت کسی ہے. تو اس لیے مزاج بنائیں اور ان چیزوں کو اپنے کردار میں شامل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اس وقت بس اسی پر بات ختم کرتے ہیں. اور ایک گزارش بھی ہے کہ ابھی مجھ سے ملاقات کی کوشش نہ کریں, چونکہ ساری رات کا اور صبح تک کا کام ہے, اور میں اتفاق سے ابھی ہی تھک گیا ہوں. صبح سے میں چل ہی رہا ہوں اور لیٹنے کا آج موقع نہیں ملا. بالکل صبح اٹھنے کے وقت سے اب تک, ورنہ میں 2 مرتبہ دن میں تھوڑی تھوڑی دیر لیٹتا ہوں, وہ نہیں ملا. تو اب عشاء کے بعد پھر, عشاء کتنے بجے ہیں؟ اور اچھا تو ٹائم بھی بہت کم ہے. تو ملاقات اس وقت کوئی صاحب نہ کریں, مسجد میں رہیں. اور شاید ایک صاحب جن کو جانا ہے ان سے تو میں نے خود کہا ہے, باقی اور لوگ نہ ملیں. انشاءاللہ نماز کے بعد پھر بیان ہوگا, پھر ملاقات بھی ہوگی. اور پھر ترتیب بھی شاید بتا دیں تو بہتر ہے. بیان کے بعد کھانا ہے, عشاء کے بعد جو بیان ہوگا اس بیان کے بعد کھانا ہے, اور کھانے کے بعد پھر بیان. ہاں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں نا آدھے گھنٹے کے لیے, آپ کی قرات ہوتی ہے اور کبھی کبھی کوئی نعت بھی ہو جاتی ہے. 11 بجے 10:30 بجے جیسا موقع ہوگا. کھانے سے فراغت کے آدھا پون گھنٹہ بعد بیٹھ جائیں گے, آدھا گھنٹہ بعد یا پون گھنٹہ بعد. میرا خیال ہے 11 ہی بج جائیں گے, چونکہ بیان ہے عشاء کے بعد, پھر کھانا, پھر اس کے بعد آرام ہوگا. اور صبح کو تہجد کے وقت میں, یعنی صبح صادق سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تیاریاں کر کے تہجد, اور اس کے بعد اخیر کا جو آدھا گھنٹہ ہوگا اس میں ختم خواجگان اور دعا. پھر فجر کی سنتوں سے اور جماعت تک اپنے معمولات, اور فجر بعد پھر ایک مختصر بیان اور دعا ہوگی, جو مجلس کے اختتام کی دعا ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی معذرت چاہتا ہوں, ملاقات نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.